إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے جو آیت کی مبارکہ تلاوت کی تھی جس میں شراب کی حرمت کے بارے میں احادیث تھیں. شراب کی حرمت کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے احکامات سخت ہوتے گئے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شراب جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور اس میں فوائد بھی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگ سیٹ کر دی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ صلاۃ کے قریب مت آؤ انتم سکارا. اب آپ دیکھیں کہ فجر کے بعد نماز اگر پڑھ لی ہے، جب سے ظہر تک کے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پھر بھی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، باقی پھر عصر مغرب عشاء میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک جو نشے میں آدمی ہے اس کا نشہ اتر جائے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ ٹائمنگ مقرر کر دیے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آخر میں اس کی حرمت کیا نازل ہوئی کہ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. پھر فاجتنبوہ آ گیا کہ اب اس سے تم نے بچنا ہے. کیوں بچنا ہے؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ. ٹھیک ہے. تو امام احمد نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ شراب کے بارے میں شافی بیان نازل فرما دے. تو سورۃ بقرہ کی یہ آیت یسألونک عن الخمر والمیسر نازل ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو یہ آیت پڑھ کر سنا دی گئی. تو انہوں نے پھر بھی یہی دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں شافی بیان نازل فرما دے. تو سورۃ نساء کی آیت یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ نازل ہوئی. تو اس آیت کے نزول کے بعد مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہتا تو وہ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیتا کہ کوئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنا دی گئی اور اسے سن کر بھی انہوں نے یہی دعا کی کہ اللہ شراب کے بارے میں شافی نہ بیان نازل فرما دے. تو اس کے بعد سورۃ مائدہ کی یہ والی آیت نازل ہوئی. حضرت عمر کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی جب انہوں نے اس آیت کریمہ کے الفاظ سنے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ 5 چیزوں یعنی انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد سے تیار کی جاتی تھی. لیکن یاد رکھو الخمر ما خامر العقل، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے. امام بخاری نے حضرت ابن عمر کی اس روایت کو بھی بیان کیا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت مدینے میں 5 قسم کی شرابیں استعمال کی جاتی تھیں مگر ان میں انگور کی شراب شامل نہ تھی. ایک اور حدیث کیا ہے کہ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، سہیل بن بیضا اور ان کے کچھ دیگر دوستوں کو شراب پلا رہا تھا اور وہ شراب کے نشے میں چور ہونے کے قریب تھے کہ وہاں ایک مسلمان آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ شراب کو تو حرام قرار دے دیا گیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی نہ کہا کہ ہم معلوم کر لیں گے کہ آیا ایسا ہی ہے، بلکہ فوراً انہوں نے کہا کہ انس تمہارے برتن میں جو شراب ہے اسے فوراً گرا دو.
اللہ کی قسم انہوں نے اسے پھر دوبارہ نہیں پیا۔ یہ پکی اور کچی کھجوروں کی شراب تھی اور ان دنوں جو ہے وہ یہی والی شراب استعمال کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ساقی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اور ان دنوں کچی پکی کھجوروں کی شراب استعمال ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک شخص اعلان کر رہا تھا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور اس شراب کو گرا دو۔ میں نے اسے گرا دیا۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں اشخاص جو فوت ہو گئے ہیں ان کے پیٹوں میں تو شراب تھی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کچھ گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا چکے ہیں۔ تو امام ابن جریر نے حضرت انس بن مالک کی روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب میں جامع شراب پلا رہا تھا، حتیٰ کہ کچی پکی کھجوروں کی اس ملی جلی شراب کی وجہ سے ان کے سر جھومنے لگے، تو میں نے سنا کہ ایک شخص یہ اعلان کر رہا ہے کہ خبردار شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو اس محفل میں کسی کے اندر یا باہر جانے سے پہلے ہم نے شراب گرا دی، مٹکے توڑ دیے، بعضوں نے وضو کیا اور بعضوں نے غسل کیا۔ ام سلیم سے لے کر ہم نے خوشبو بھی استعمال کی۔ پھر ہم سب مسجد میں چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی آیت جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوئیں اور بت اور پاسے یہ سب ناپاک کام اور اعمال شیطان میں سے ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئیں کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ ایک آدمی نے عرض کیا اسی کے بارے میں کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جس کا انتقال ہو گیا ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی والی آیت جو ہے وہ تلاوت کی۔ آپ نے خود یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، انہوں نے جواب دیا، جو حضرت قتادہ تھے انہوں نے جو ہے ایک شخص نے پوچھا حضرت قتادہ سے کہ آپ نے خود یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ ایک شخص نے حضرت انس بن مالک سے بھی پوچھا تھا کہ آپ نے خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، یا یہ کہا کہ جو مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو جھوٹ نہیں بولتا تھا، ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ ہم یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث امام احمد نے حضرت ابن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت الخمر، شراب پر 10 وجوہ سے لعنت ہے، علی 10 وجوہ، یعنی 10 وجوہ سے 10 وجوہات ہیں جس کے سبب سے لعنت ہے۔ شراب خود بعینہ ہی ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے، اٹھانے والا جس کی طرف اسے اٹھا کر لے جایا جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب ملعون ہے۔ امام احمد نے حضرت ابن عمر کی اس روایت کو بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربت کی طرف نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا اور میں آپ کے دائیں طرف تھا۔ حضرت ابو بکر بھی آ گئے تو میں ہٹ کر بائیں طرف ہو گیا اور حضرت ابو بکر آپ کے دائیں طرف تھے، تو پھر حضرت عمر بھی آ گئے تو میں نے انہیں جگہ دیا اور وہ آپ کے بائیں جانب ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مربت تشریف لے آئے، وہاں شراب کا ایک مشکیزہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری لانے کو کہا، میں نے چھری کو اسی دن دیکھا تھا، آپ کے حکم سے شراب کے اس مشکیزے کو پھاڑ دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شراب اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھا کر لی جائے، اسے کشید کرنے والے اور جس کے لیے کشید کیا جائے، اور اس کی قیمت کھانے والے، سب پر لعنت ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی روایت کو بیان کیا ہے کہ شراب کے بارے میں 4 آیات نازل ہوئیں۔ پھر انہوں نے حدیث سے ذکر کی جس میں یہ بھی ذکر تھا کہ ایک انصاری نے ہمیں کھانے کی دعوت پر بلایا، ہم نے کھانا کھایا اور یہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ہم شراب پی کر جب نشے کی حالت میں تھے تو ہم نے فخر کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ انصار نے کہا ہم افضل ہیں، قریش نے کہا ہم افضل ہیں۔ ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پکڑ کر حضرت سعد کی ناک پر دے ماری اور ان کی ناک توڑ دی، جس کی وجہ سے حضرت سعد کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے یہ والی جو آیت ہے انما الخمر والمیسر، یہ نازل ہوئی۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک اثر کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو یہی والی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، توریت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل فرمایا ہے تاکہ اس کے ساتھ باطل کو ختم کر دے، اور اس کے ساتھ کھیل کود، آیات موسیقی، بانسری، دف، ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ غلط قسم کے اشعار، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کیا فرمایا کہ میرے حرام قرار دے دینے کے بعد اگر کوئی شراب پیے گا تو میں اسے قیامت کے روز ضرور پیاسا رکھوں گا، اور میرے حرام قرار دینے کے بعد جس نے اسے ترک کر دیا اسے میں ضرور جنت الفردوس سے پانی پلاؤں گا۔ ایک اور حدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے یہ خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اس نے توبہ نہ کی تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ یعنی اسے بخاری و مسلم، امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں ہمیشہ شراب پیتے ہوئے مر گیا اور اس نے اس سے توبہ نہ کی تو وہ اسے آخرت میں نہیں پیے گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی جگہ جگہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو شرابن طہورا کا لفظ بھی آتا ہے کہ ان کو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، تو جو ہے وہ جنت میں شراب پینے سے وہ محروم رہے گا کیونکہ اسے جنت میں ہی داخل نہیں کیا جائے گا۔ عبد الرحمن بن حارث سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ شراب سے اجتناب کرو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص بہت عابد تھا اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ ایک بد کردار عورت اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اپنی باندھی کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ ایک گواہی کے بارے میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب بھی یہ ایک دروازے سے داخل ہوتا تو وہ اسے بند کر دیتی، حتیٰ کہ یہ ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس ایک لڑکا اور شراب کی ایک بڑی سی بوتل تھی۔ عورت کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے تجھے کسی گواہی وغیرہ کے لیے نہیں بلایا بلکہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ ملاپ کرو، پھر اس بچے کو قتل کرو یا اس شراب کو پی لو۔ اس نے اسے ایک جام پلایا تو یہ کہنے لگا کہ ایک جام اور پلاؤ۔ یہ اسے جام پہ جام پلاتی رہی حتیٰ کہ اس نے نہ صرف اس کے ساتھ بدکاری کی بلکہ اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ تو شراب جو ہے وہ انسان کی عقل کو اس طریقے سے کر دیتی ہے کیونکہ ایمان اور شراب جو ہے وہ یکجا نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔ جب شراب اندر جاتی ہے تو ایمان باہر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ تو جو ہے یہ جب یہ جو شراب کے یہ والے احکامات نازل ہوئے تھے کہ جس میں لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے وہ ساتھی جو فوت ہو چکے ہیں، تو یہی سیم اس طرح کا سوال جو ہے جب بھی کیا گیا تھا جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے وہ بھائی جو فوت ہو گئے ہیں اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انت منہم، تم بھی انہی میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے بھی ایک آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اس شخص کی جس کو کہ بلایا گیا اور جو ہے وہ اس نے کہا چلو یہ چھوٹا گناہ ہے، اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا تھا اور ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا،
اور ان کو کہا تھا کہ جیسے جو دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے پاس تو میں خود پیغمبر بھیجتا ہوں اور وہ پیغمبروں کی جو ہے وہ دعوت کو قبول کرتے ہیں اور پھر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو پیغمبروں نے ان کو منہیات بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں منع ہیں، اس سے جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ تو میں تمہیں 3 چیزوں کے لیے خود سے منع کرتا ہوں کہ جو ہے ایک تو زنا نہیں کرنا، اور ایک قتل نہیں کرنا، اور جو ہے وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور جو ہے وہ شراب نہیں پینا۔ یہ 4 باتیں جو ہیں وہ ان سے تم نے جو ہے وہ، اب وہ روزانہ نیچے اترتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے ہوئے تھے، اور دنیا میں جب وہ دنیا میں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر انسانی خواہشات پیدا کر دیتے تھے، کیونکہ ان کی آزمائش تھی ہاروت ماروت کی۔ کس بات پہ آزمائش تھی؟ اسی بات پہ آزمائش تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو کشت و خون کریں گے، اور ہم تو تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم لوگ تو اتنے سارے ہیں، تو آپ نے کیوں ایک مخلوق کو پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے آزمائش کے طور پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو زمین پہ بھیجا ہے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے کسی 2 کو یا 3 کو منتخب کر لو، میں ان کے اندر انسانی جو خواہشات ہیں وہ ڈال دوں گا، جب جو ہے وہ اگر اس کے مطابقت سے بھی وہ بچے رہے اور گناہ سے پاک رہے تو واقعی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب تھے تو 3، لیکن پھر ایک جو ہے وہ ڈر کے واپس چلا گیا کہ نہیں، میں آزمائش سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر جو ہے وہ عذاب نازل ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو 2 تھے وہ روزانہ دعا پڑھ کے نیچے اترتے تھے، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھ کے اوپر چلے جاتے تھے۔ اچھا، اس طریقے سے ہوتا رہا۔ پھر ایک دن جو ہے وہ ایک عورت آئی، بہت خوبصورت سی عورت تھی۔ اب ظاہرہ ان کے اندر انسانی خواہشات تو پیدا کر دی تھی، ورنہ فرشتوں کو تو کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہوتی، نہ پیسے کی طلب ہوتی، نہ دنیا کی، نہ خواہشات کی، نہ آسائشوں کی، کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسانی خواہشات پیدا کر دی تھی، تو اس عورت نے جو ہے وہ کہا کہ میں تمہاری بات اس صورت میں مانوں گی کہ تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، یا پھر یہ جو بچہ ہے اس کو قتل کر دو، یا پھر جو ہے وہ زنا کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر جو ہے وہ شراب پی لو۔ اچھا، اب ان کو اچھی تو بہت لگی تھی وہ عورت۔ اب انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ شراب پی لیتے ہیں، یہ سب سے ہلکا گناہ ہے، یعنی قتل کرنے سے اور زنا کرنے سے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے سب سے ہلکا گناہ جو ہے وہ یہی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم شراب پی لیتے ہیں۔ انہیں شراب پی لی، اور شراب کے نشے میں انہوں نے باقی تمام کام بھی کر ڈالے۔ تو یہ جو شراب ہے یہ انسان کی عقل پر اس طریقے سے حاوی ہو جاتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بغض اور عداوت پیدا کر دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اب تک بھی اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو پھر وہ اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے، اور ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور صرف ابھی ہی نہیں، آئندہ مرتے دم تک ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ الحمدللہ ہم تو ان لوگوں میں شامل ہیں جن نے کبھی شراب کا جو ہے وہ ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا، اور یہی تکبر یا یہی بڑی بات ہمارے لیے جو ہے ذریعہ آزمائش بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ ٹھیک ہے اب میں تم کو آزما کے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مختلف باتوں پہ مختلف چیزوں پہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال مت آنے دیا کیجیے۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کے دل میں بڑائی پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے کہ دیکھو تم تو بڑے اچھے ہو، اور وہ لوگ جو کہ گناہ میں ملوث ہیں وہ تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے سامنے حیثیت ہے، اور آخرت میں تو ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں کو حقیر نہ سمجھو، چاہے جو کوئی بھی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ جس کو تم گناہ گار سمجھ رہے ہو، جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ گناہوں میں ملوث ہے، اس کے اللہ کے پاس کیا درجات ہیں، وہ کون سا ایسا چھپ کے عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باعث اس کی بخشش لکھ دی ہے۔ تو صرف اپنے اعمال پر توجہ دیں، اور صرف یہ سوچیں کہ میں کہاں غلطی کر رہی ہوں، اور صرف یہ سوچیں کہ یا اللہ ابھی بھی مجھ میں بہت زیادہ کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں میں کرتی ہوں، یا اللہ آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں ان کوتاہیوں سے بچ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے
بڑائیاں اور ہمارے دلوں سے لوگوں میں شہرت کی جو طلب ہوتی ہے وہ جو ہے ہمارے دل سے نکال دے، ہمارے دماغوں سے نکال دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں نہ آئیں، ہم شیطان کی چالوں کو سمجھ جائیں کہ یہ ہے شیطان کی چال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے اور ہم سب کو ایک بہترین مسلمان بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔